یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، ایسے کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایسے یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی، تو یہ پیشانی کے بال۔ آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے بال چلنے لگے ہیں، اب وہ ایک اور بال چلنے لگے ہیں، سور کٹ۔ سور کٹ بال جانتے نا، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سب ٹکلا ہے، چاروں طرف گول، بیچ میں چھتا مدھو مکھی کا رکھا ہوا ہے۔ اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا سور کٹ بال۔ کون کون سے بال چلنے لگے، اللہ رحم کرے۔ اور جانے پتہ نہیں کون سے ہجڑے نکالا ہوگا یہ بال، ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں۔ کون سی ادھر بال صاف، دیکھ کے قسم خدا کی گھن آتی ہے، اللہ اس کے پاس ہم بیٹھے کیسے ہیں۔ ادھر سے ٹکلا بنا، ادھر سے ٹکلا، چاروں طرف سے گنجا دکھ رہا، اوپر چھتا رکھا ہوا ہے بہت بھاری، لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ چل رہا ہو۔ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، پیشانی یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا، پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے، کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال، ماتھے کے یہ بال۔ فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر، جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں، ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس قرآن کی سائز سے پتہ چلا کہ آگے کے بال زلف جس کو بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا، ابو جہل کی پہچان تھی۔ اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، ایسے کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایسے یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی، تو یہ پیشانی کے بال۔ عجیب حالت بنا لی لوگوں نے اپنی۔ قاضی شرح کے بیٹے کے بال بڑے ہو گئے تو مدرسے کے استاذوں نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے، فرصت ملے کبھی تو بال کٹوا لینا حجام سے۔ یہ بھیا تم بہت اٹھ رہے ہو یار، ڈسٹرب کرو گے۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، قاضی شرح کا بیٹا کہا ٹھیک ہے کروا لو۔ ایک دن اس کو فرصت ملی تو نکل گیا، اس نے سوچا بال کٹوا کے جلدی آ جاتا ہوں، لیکن حجام نے اس کو دکان پہ بٹھا لیا، بیٹے بیٹھ جاؤ، ایک آدمی کے بال کاٹنے کے بعد تمہارا نمبر آ جائے گا۔ اتفاق دیکھیے، جیسے وہ آدمی اٹھا ان کا نمبر آیا، قاضی شرح کے بیٹے کا نمبر آیا، ویسی اذان ہونے لگی مسجد کی، لیکن اس نے بال کاٹنا شروع کر دیے تھے۔ اچھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ دیکھ لے اچھا میں نماز کے بعد آؤں گا، اندازہ ہی نہیں ہو پایا۔ بال کٹنا شروع، ادھر اذان شروع، جب تک بال کٹے تب تک جماعت ختم۔ قاضی شرح کا بیٹا بال بنوانے کے بعد، حجامت کروانے کے بعد جب مدرسے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ اس نے وضو بنایا اور مسجد کے اندر اکیلے نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھا اکیلے، سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا، تھوڑی سی دیر ہوئی تھی، بس اکیلے نماز پڑھ لیا، لیکن جماعت چھوٹ گئی۔ مدرسے کے اساتذہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا بال بنوانے میں دیر ہو گئی۔ مدرسے کے اساتذہ نے اس کو عذر نہیں سمجھا، نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو تمہیں سزا کیا دی جائے؟ سزا کے لیے تمہارے باپ کو ہی لیٹر لکھتا ہوں، شہر کے قاضی ہیں، سب سے بڑے جج ہیں، دیکھیں تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو سنیں، مقدمہ حضرت شرح کی عدالت میں آتا ہے، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے کہ عصر کی اذان ہونے لگی، آپ کا بیٹا جب بال بنوانے کے بعد مدرسے میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی، اس نے بعد میں نماز پڑھ لی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جماعت چھوڑنے کی سزا اس کو کیا دی جائے۔
قاضی شریح نے اس لیٹر کے پیچھے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے قاصد اپنے ایلچی کے ذریعے ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا. موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاد کو دے دیا, جو ہیڈ ماسٹر تھا, جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا, لیجئے. اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے. خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل, تو اس میں لکھا ہوا ہے, آئے پرنسپل صاحب, صدر مدرس صاحب, عمید محترم, میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں عصر کی اذان کا وقت قریب تھا, لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس نے جماعت ترک کی, عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. لہذا اس عمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. موٹا ڈنڈا, یہ والا نہیں تھا پکڑو ایک مارو ٹوٹ جائے, موٹا ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے. ہاں, لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا. اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا, کسی بند کمرے میں بند کر دینا, اس کو کھانا بند کر دینا, اس کا پانی بند کر دینا, اور روزانہ توبہ کرانا. اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا, اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا. لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس کمرے میں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر نہ جائے. ایک وقت کی نماز, اور نماز نہیں چھوٹی تھی, نماز تو پڑھ لیا تھا, جماعت چھوٹی تھی. ایک وقت کی, وہ بھی بال بنوانے میں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا, بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے, جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد میں بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاۃ, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیس صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیس صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاۃ سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے, کاندھے سے کاندھا ملانا ہے, اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے, اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے, ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے, اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز.
یہ ندا حیا علی الصلاۃ کی آواز سب کے لیے، اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو۔ اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو جانے کے بعد سے، حیا علی الصلاۃ سننے کے بعد سے، جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو، جتنا مال تم بیچ رہے ہو، اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے، اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک، ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار، ایک گلاس پانی میں، فلٹر پانی میں، پانی کی 1 لیٹر کی منرل واٹر کے بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر اور منرل واٹر بیکار۔ اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے، یہ حرام کمائی ہے، اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام، وہ بھی بیکار۔ آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو، یہ تو سب کی کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے۔ میں کیا کروں، اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ۔